گجرانوالہ سے عمر جاوید صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، ابھی ان کا خواب نہیں ہے، ایک سوال ہے خواب سے ریلیونٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھے برے خواب کس سے بیان کرنے چاہیے اور کس کو نہیں بتانے چاہیے؟ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے میں نے اچھا خواب دیکھا ہے تو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا، مجھے منع کرتے ہیں، یا برا بیان خواب جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، تو اسی سے ریلیونٹ وہ بھی یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو برا خواب ہے وہ تو کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے، کہنا ہی نہیں کیونکہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی برا خواب ہے، جنگ و جدل ہے، قتل و غارت ہے، انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، دنگا فساد کی کیفیت ہے، اور ایک وحشت و دہشت آپ کی جسم اور قلب اور روح پہ اتاری ہو گئی ہے، اور بعض کا اچانک ڈر سے آنکھ بھی کھل گئی ہے، بے شک۔ یا جو ہی آنکھ کھل جائے تو فوراً بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ یہ علامتی تھتکار کیا جائے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 دفعہ پڑھ لیں اور اپنے آپ کو دم کر لیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کرے، اپنے آپ سے بھی نہ کریں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین مجھ سے حافظہ میرا، تو وہ اس کو حافظے سے ہی آؤٹ کر دیں، کیونکہ شیطان ادھر پھر وسوسے کا وہ مرکز بنا کے وہ انسان اگر وہ بار بار یاد کریں گے، دہرائیں گے کسی اور سے بھی، تو وہ اگر نہیں بھی ہونا تو وہ آپ کے اوپر ایسی کیفیت نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھی خواب جو ہے وہ یقیناً جو ہے رہنمائی لینی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کوئی میتھ کا مشکل سوال ہو تو کسی میتھمیٹیشین سے ہی پوچھنا بہتر ہے، کوئی لٹریچر کی بات ہو تو کسی انگلش لٹریچر والے کے پاس ہم جائیں۔ تو یہ خواب کی بات ہو تو اسی لیے یہ معبرین جو ہیں، یعنی جو خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے، جو عالم بھی ہو، صالح بھی ہو، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی آگاہ ہو، اور پھر وہ آپ کے معاملات اور احوال کو بھی سمجھتا ہو، اور پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ آپ کی وہ بات کو سنیں اور سمجھے، اور پھر جس طرح سرکار نے فرمایا کہ کوئی بات تمہارے سامنے اگر جواب نہ آ رہا ہو تو افتح قلبک، تو اپنے دل سے رہنمائی لو۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات، یہ بعض اوقات لوگ آن لائن خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، جیسے ہم بھی لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی خواب ہیں ہم سے پوچھیں، تو وہ جب ہم جانتے نہیں پرسنلی تو اس میں بھی کس طرح سے پھر معبر اس پہ بات کرتے ہیں؟ یہی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے قلب سے تم رہنمائی لو۔ سرکار کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المومن فہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے روشنی میں وہ دیکھتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم جس کا سینہ کھول دیتے ہیں تو اس کے قلب میں ایک ایسا نور ہوتا ہے، نور ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ معبر جو ہے وہ لاہ و لب سے پرہیز کرنے والا اور سنت اور شریعت کا پابند بھی ہو، اور ان معاملات اور طے کی حقیقت کو سمجھتا ہو، اور آپ کے لیے جذبہ خیر خواہی بھی ہو، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ المشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے، رہنمائی لی جائے، اس کو امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بعد میں وہ دنیا میں جا کر ڈھورا اس کا پیٹتا رہے۔ تو صرف اس ماہر سے جو درد مندی کے ساتھ اور انتہائی اخلاص کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں اور سمجھے، اور جو پھر قرآن و سنت میں بھی بہت ساری ہمیں خوابوں کی تعبیرات، اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، حضرت امام جعفر صادق کی ہیں، اور حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو قلب کی رہنمائی، قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے، اور یقیناً وہ رہنمائی، کیونکہ جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کی رہنمائی لینی چاہیے۔ کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تبشیر ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے کہ بھئی تمہارے اندر یہ اللہ نے وصف رکھا، اگر اور نیکی ہدایت کی طرف چلو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے گا۔ اور بعض کا جو ہوتا ہے کہ اس میں تحدید ہوتی ہے، خبرداری ہوتی ہے کہ جو کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے نقصان